ابو داؤد شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ یہ صحیح نہیں، اس سے بچیں۔ اور دوسری جگہ تعویذات کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ تعویذات نہ پہنیں، یہ شرک ہے۔ اب جس طرح یہاں منع کیا گیا ہے اسی طرح اس طرح آپ آگے جائیں تو اسی باب میں آپ کو احادیث مبارک۔ ایک سوال لوگ زیادہ پوچھتے ہیں جو عرب کنٹری میں رہتے ہیں، وہاں کاروبار کرتے ہیں، یا وہاں ان کا بزنس ہے، یا بچے ان کے ساتھ ہیں، جب ہم کوئی تعویذ وغیرہ ان کے پاس بھیجتے ہیں یا کسی اور سے انہوں نے تعویذ لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہاں عرب لوگ جو ہے وہ تعویذ پہننے پہ بہت غصہ کرتے ہیں، اور اکثر ایک حضرت محترم ہے جو عمرے یا حج پہ لوگ جائیں تو ان کی تعویذات وغیرہ کے بارے میں لوگوں کو کہتے ہیں یہ تعویذات اپنے کیوں پہنے ہیں، انہیں نکالیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ تعویذ پہننا قرآن و سنت میں کیا ناجائز ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، احادیث مبارکہ میں یقیناً دو چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے۔ ایک جگہ باب الرقا، دم کے بارے میں، جیسے ابو داؤد شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ یہ صحیح نہیں، اس سے بچیں۔ اور دوسری جگہ تعویذات کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ تعویذات نہ پہنیں، یہ شرک ہے۔ اب جس طرح یہاں منع کیا گیا ہے اسی طرح آپ آگے جائیں تو اسی باب میں آپ کو احادیث مبارکہ میں دم کی بھی اجازت ملے گی اور تعویذ پہننے کی بھی اجازت ملے گی۔ اب وہ احادیث جن میں ممانعت ہے اور وہ احادیث جن میں اجازت ہے، ان کی آپس میں تطبیق حل کیسے نکالیں گے کہ اگر ایک حدیث میں منع کیا گیا ہے اور دوسری احادیث میں اجازت ہے دم اور تعویذ کی؟ تو یہ بات یاد رکھے، محدثین نے اس کی تطبیق حل یہ نکالا ہے کہ قرآن و سنت نے جن تعویذات اور دم کا منع کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی تعویذ میں شرکیہ الفاظ ہو، اگر کسی دم میں شرکیہ الفاظ ہو تو آپ وہ دم کریں تو وہ صحیح نہیں، اور اگر کسی تعویذ میں شرکیہ الفاظ ہوں تو آپ اس تعویذ کو گلے میں پہنے تو یہ ناجائز ہے۔ اب جس حدیث میں اجازت ہے دم اور تعویذ کی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خالصتاً قرآن و سنت سے جو دعائیں منقول ہیں اس سے آپ دم کریں تو کوئی گناہ نہیں، اور ان تعویذات کو آپ گلے میں پہنیں جن میں شرک کے کوئی الفاظ نہ ہو، خالصتاً توحید ہو، قرآن و سنت سے لیا گیا ہو، تو آپ ان تعویذات کو گلے میں پہنیں تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعی تعویذات پہننا قرآن و سنت کے خلاف ہوتا تو تعویذات کی جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ اکابر علماء نے لکھی، جس طرح مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہندوستان، انہوں نے جو اپنی کتاب خزینہ عملیات لکھی ہے تو انہوں نے بار بار تعویذات کے بارے میں کہا ہے۔ اس طرح مولانا ارشاد صاحب، ارشاد الحسینی صاحب، ارشد الحسینی صاحب، جتنے بھی اکابر ہیں انہوں نے تعویذات کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ ممانعت جہاں ہے وہاں بھی میں نے وضاحت کر دی ہے، اور جہاں جواز ہے وہاں بھی میں نے وضاحت کر دی۔